بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس. ہر قسم کی تعریف و ستائش اللہ رب العالمین کے لیے، اور ارب درود و سلام امام الانبیاء قائد المرسلین رحمت دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے ان صحابہ کرام پر جنہوں نے آپ کی اتباع اور فرما برداری کی. ہم نیکیاں کرنے میں اور اللہ کا تقرب، ان کے قریب ہونے میں پہلے ہی بہت زیادہ کوتاہی اور غفلت کا شکار ہے. اور جن لوگوں کو اللہ تعالی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، ان میں سے بھی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جسے شیطان ورغلا کر دکھلاوے اور نمود و نمائش کی طرف لے جاتا ہے اور ان کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے. یہ ایسی خطرناک بیماری ہے نمود و نمائش، دکھلاوا، نیکی کسی کو دکھانے کے لیے کرنا، کسی کو خوش کرنے کے لیے کرنا، کسی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرنا، کہ انسان اس سے نہ صرف اپنے عمل کو گنوا بیٹھتا ہے بلکہ اللہ کی انتہائی زیادہ خفگی، ناراضگی کا مرتکب بھی ٹھہرتا ہے، اور پھر بھڑکتی ہوئی آگ کا ایندھن بھی بن جاتا ہے. اللہ کی توفیق سے چند لمحات میں ہم نے اسی بارے میں کچھ بات سننی اور کہنی ہے، اس نیت کے ساتھ کہ مولا عالم و خبیر اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس دکھلاوے اور نمود و نمائش سے اپنی ٹوٹی پوٹی عبادات میں جو اللہ ہمیں توفیق دیتے ہیں کرنے کی، اور وہ پہلے ہی بہت تھوڑی ہیں، اور پتہ نہیں کہ نمود و نمائش کے علاوہ بھی اس میں کیا کیا خامیاں، خرابیاں، خلل ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول بھی کرتے ہیں کہ نہیں. لیکن کم از کم اس نمود و نمائش کے متعلق میں آپ یا جہاں تک ہماری آواز پہنچے، ہم اس کے متعلق چوکنے ہوشیار ہو جائیں اور اپنے آپ کو اس سے مقدور بھر، استطاعت بھر دور رکھنے کی کوشش کریں. ابھی ابتدا میں ہم نے اللہ کی توفیق سے سورہ بقرہ آیت نمبر 264 کی تلاوت سنی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے
مومنوں کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، احسان کر کے، صدقات کر کے، خیرات کر کے، اسے احسان جتلا کے یا کسی کو اذیت دے کر خراب نہ کرو، باطل نہ قرار دو۔ احسان کیا ہے کسی پر، اب جتلا رہا ہے کہ میں نے تیرے اوپر یہ احسان کیا ہے، تیری کیا مجال کہ میرے سامنے بات کرے؟ یا احسان کیا ہے تو اب مسلسل لوگوں میں اس کی تشہیر کر کے جس پر احسان کیا ہے اس پر اسے اذیت دینے کا باعث بن رہا ہے۔ اور فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی عمل کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، جیسے کوئی اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگوں دیکھو میں نے فلاں پر احسان کیا، فلاں کو صدقہ و خیرات دیا، فلاں کو زکوٰۃ دی، فلاں کی مالی مدد کی، تو اس طرح اپنے اعمال کو وہ برباد کر دیتا ہے۔ نمود و نمائش جو ہے، دکھلاوا، ریا جو ہے عمل کے اندر، نیک اعمال کے اندر، اس کے بہت سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے انسان میں یہ بیماری پیدا ہوتی ہے۔ کیا کیا ہے وہ اسباب؟ بالکل اشارات کنایات کی زبانی سنتے ہیں، شاید کہ ہمارا رب اپنے فضل و کرم سے ہمیں اسے سمجھنے، اس کی گہرائی میں اترنے اور پھر اس سے اپنے دامن کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا سبب جس کے باعث انسان نمود و نمائش کا شکار ہوتا ہے، پہلی وجہ کہ وہ نمود و نمائش اور دکھلاوے کا جو گناہ ہے، جو عذاب ہے، اللہ کی خفگی، ناراضگی، اس سے بے خبر اور غافل ہے۔ اسے کچھ پتہ نہیں کہ اگر اس نے یہ برائی کی، لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک عمل کیا تو اس کی کیا سزا ہے۔ اور مشہور حدیث پاک کہ قیامت کے دن 3 لوگوں کو لایا جائے گا، قرآن پڑھنے والا، مال خرچ کرنے والا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، اور تینوں کو گھسیٹ کر، ذلیل اور رسوا کر کے جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تینوں لوگوں کی چاہت کے لیے، لوگوں کی خوشنودی کے لیے اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہ تینوں عظیم الشان کام دنیا میں کیا کرتے۔ قرآن پاک لوگوں کی خوشنودی کے لیے پڑھا کرتا، مال اس لیے خرچ کرتا کہ لوگ کہیں سخی ہے، جہاد اس لیے کرتا کہ لوگ کہیں بڑا بہادر ہے، تو گھسیٹ کر عبرت کا نشان بنا کر انہیں جہنم کی آگ میں دھکیل دیا جائے گا۔ تو یہ پہلا سبب کہ پتہ ہی نہیں ہمیں کہ اس کی وجہ سے ہم کن کن عذابوں کا شکار ہوں گے۔ دوسرا سبب نمود و نمائش کی بیماری کے پیدا ہونے کا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی شان و عظمت سے، ان کے مقام و مرتبہ سے آگاہ نہیں ہیں۔ اگر ہمیں پتہ ہو کہ ہم جس رب کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، اور اس رب کے سامنے مخلوق کی کیا حیثیت ہے جو معمولی سی سر درد بھی دور نہیں کر سکتی، تو کبھی ہم مخلوق کی خوشنودی کے لیے کام کریں گے؟ ہم نے جاننا ہی نہیں کہ ہمارا رب کون ہے۔ ہمارا رب وہ کہ ان کے حکم کے بغیر پتہ حرکت نہیں کر سکتا، پوری کائنات میں نہیں، زمین و آسمان کی کسی بھی جگہ پر ادنا سی چیز حرکت نہیں کر سکتی۔ اور کہاں خاکی بندوں کی خوشنودی کے لیے کام کرنے والے، یہ خاکی بندے جو اپنے سانس جو اندر باہر آ رہا ہے اس کے بھی مالک نہیں ہیں۔ ادھر سانس کی ڈوری ختم ہوئی، ادھر اس دنیا ہی سے ناطا کٹ گیا اور اللہ کے روبرو انسان پیش ہو جاتا ہے۔ تو دوسرا سبب، ہم نے اللہ کی قدر کو جانا ہی نہیں، ان کے مقام کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ تیسرا سبب جس کے باعث انسان اس نمود و نمائش کی بیماری کا شکار ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان لوگوں کے سامنے اپنے نام کو بلند کرنا چاہتا، اپنی مشہوری چاہتا،
اور لوگوں کے دلوں میں مقام پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اور کتنا بے وقوف ہے یہ انسان جو اس طرح کرتا ہے۔ کیا اسے نہیں پتا کہ مقام، عزت، شہرت، محبت، الفت، مودت اللہ ہی لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں؟ وگرنہ کیسے کیسے لوگ ہماری نگاہوں کے سامنے کہ لوگوں کی خوشنودی کے لیے الٹے لٹک جاتے ہیں، اور لوگ پھر بھی انہیں برا بھلا کہتے اور طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں۔ اور بعض ایسے بھی کہ لوگوں سے کوئی لمبا چوڑا ناطہ نہیں، لوگوں سے کوئی لمبا چوڑا تعلق نہیں، لیکن اللہ نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہے، لوگ ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے تڑپتے اور ترستے ہیں۔ تو محبت، عزت وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ بولیے کس کے ہاتھ میں ہے؟ تو جب ان کے ہاتھ میں ہے تو ہم پگلے ہیں، بے وقوف ہیں، نادان ہیں، احمق ہیں کہ لوگوں کے پیچھے بھاگتے رہیں جن کے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ چوتھا سبب نمود و نمائش کے پیدا ہونے کا اور انسان میں اس بیماری کو بڑھاوا دینے کا وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ مرتبہ لوگوں کی دیکھا دیکھی ہم کسی عمل کو کرتے ہیں کہ فلاں نے وہ عمل کیا تو لوگوں میں مشہور ہو گیا، فلاں نے وہ کام کیا تو لوگ اس کی عزت کرنے لگے، تو ہم بھی لوگوں کی اندھی پیروی کر کے اس عمل کی کیفیت، حقیقت، ماہیت کو جانے بغیر وہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس عمل کے کرنے سے ثواب حاصل کرنا ہمارا مطلوب و مقصود نہیں ہوتا، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح فلاں کو عزت ملی، جس طرح فلاں کا نام بلند ہوا، جس طرح فلاں امیر ہوا، جس طرح فلاں کو لوگوں نے محبت دی، ہم بھی اسی راستے پر چل کر اسی طرح ہو جائیں۔ اور پھر وہی بات کہ کتنا بے وقوف ہے یہ انسان کہ اگر اس کی قسمت میں محبت لوگوں کے دلوں میں لکھی ہوئی ہے، شہرت، مال، سطوت، حکومت لکھی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ اسے جائز طریقے سے بھی ضرور عطا فرمائیں گے۔ ناجائز طریقہ استعمال کرنا اور اپنی عبادات، اپنے تقوی اور اپنی دینداری کا قتل عام کر کے ان چیزوں کو حاصل کرنا، یہ انسان کے لیے انتہائی زیادہ ہلاکت آمیز اور انسان کو جہنم کی وادیوں میں لے جانے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معاملات کے متعلق نمود و نمائش اور لوگوں کے دکھلاوے کے لیے عمل کرنا، اس کے متعلق ہمیں چند احادیث سے باخبر فرمایا ہے۔ ہم نے 4 اسباب سنے پہلے نقطے کے ضمن میں کہ نمود و نمائش کے اسباب کیا، اب یہ دوسرا نقطہ ہماری گفتگو کا کہ اس بارے میں کیا احادیث ہیں جن کے ذریعے ہم یہ بات جان سکتے، سمجھ سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنی امت کو اس فتنے سے بچانے کی کوشش فرمائی ہے۔ صحیح حدیث پاک میں جسے امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سمع الناس سمع اللہ به ومن يراء الناس يراء اللہ به او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جس نے لوگوں کی خوشنودی کے لیے کوئی بات کہی، جس نے لوگوں کی خوشنودی کے لیے کوئی بات کہی، وہ سمجھ لے کہ اللہ تعالی اس کے عیوب، اس کی برائیاں لوگوں کو ضرور سنائیں گے، اور اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، ہاتھ میں ہے، یہ اپنے آپ کو پارسا ظاہر کر کے لوگوں کی خوشنودی حاصل کرتا ہے، تو اس کی سزا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی برائیاں، اس کے عیوب لوگوں کے کانوں میں ڈالیں گے، وہ اس کی حقیقت سے باخبر ہو جائیں گے۔ اور فرمایا جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کیا، کبھی نماز روزے کا پتہ نہیں، لوگوں میں آیا تو نماز پڑھی اور ایسی شاندار پڑھی کہ لوگ اش اش کر اٹھے، فرمایا اس طرح کے بندے کے برے اعمال، برے کرتوت
وہ بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے لائیں گے تاکہ یہ دکھاوے والا، یہ نمود و نمائش والا اپنی سزا کو پہنچے، اور جن لوگوں کی خوشنودی کے لیے اس نے اپنے دین کا، تقوی کا بیڑا غرق کیا، انہی لوگوں کے ہاتھوں یہ ذلیل و رسوا ہو۔ ایک دوسری حدیث پاک میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اور انداز سے اس چیز کی طرف تنبیہ فرمائی، اس چیز سے ڈرایا اور اس سے ہمیں دور رکھنے کی سعی و کوشش فرمائی ہے۔ امام احمد نے اپنی مسند میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں دجال کے فتنہ کے متعلق گفتگو کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے ہماری گفتگو سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک بات کے متعلق نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک بات کے متعلق بتاتا ہوں، اور وہ شرک خفی ہے، خفیہ شرک ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ شرک خفی کیا ہے؟ کہ بندہ نماز پڑھے تو نماز کو خوبصورت کرے کہ فلاں 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 مجھے دیکھ رہا ہے، بندہ روزہ رکھے، لوگوں کی خوشنودی کے لیے فلاں کہے روزے دار ہے، یہ شرک خفی ہے۔ یہ دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک، سنگین اور ہولناک ہے۔ اور اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہمارے اعمال جو ٹوٹے پھوٹے ہیں ان کی حفاظت کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ دن میں ہم کتنی مرتبہ اس ہولناک فعل کا ارتکاب کرتے اور اس سنگین گناہ کو کرتے ہیں؟ ہم کس کس نیکی کو لوگوں کے لیے کرتے ہیں؟ ہم کس کس نیک کام کو لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ اور نتیجہ کیا؟ لوگوں کی نگاہوں میں بھی ذلیل و رسوا، لوگ بھی پشت پرے باتیں کرتے، لوگ بھی طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے، اور اللہ کے ہاں تو ویسے ہی لٹیا ہی ڈوب جاتی ہے۔ ایک تیسری حدیث پاک میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس چیز کی خبر دی کہ یہ شرک خفی جو ہے، یہ خفیہ شرک جو ہے، یہ کیا چیز ہے۔ امام احمد اور دوسرے ائمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی محفل میں پوچھا کہ کیا تم لوگوں کو پتہ ہے کہ شرک خفی کیا ہوتا ہے اور کس طرح آتا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شرک خفی جو ہے، خفیہ شرک، یہ انسان کے اندر چونٹی کی جو چال ہوتی ہے، اور اس چونٹی کی چال کو کون دیکھتا، کون پرکھتا ہے، اس چال سے بھی زیادہ آہستگی کے ساتھ انسان کے اندر یہ شرک داخل ہوتا اور اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ شرک خفی، خفیہ شرک، چونٹی کی چال سے بھی زیادہ آہستگی سے بندے میں داخل ہوتا اور بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید یہ بات ارشاد فرمائی کہ قیامت کے دن یہ جو شرک خفی کرنے والے ہیں، مراد کون لوگ؟ لوگوں کی رضا خوشنودی کے لیے اعمال کرنے والے، جب اللہ تعالی تمام نیکوکار لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا، انعام دے دیں گے تو ان ریاکاروں سے فرمائیں گے، اے ریاکار، اے نمود و نمائش، تم نے نیک عمل کیا، اب میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ جاؤ، دنیا میں جن کے لیے تم نے نیک عمل کیا تھا
انہی کے پاس جا کر اپنے اعمال کی جزا اور انعام لے لو۔ تو اس دن منہ پر دے مارا جائے گا، اس دن تمام مخلوق کے سامنے ذلیل و رسوا کر دیا جائے گا کہ جاؤ انہی سے جا کر جزا کا مطالبہ کرو، انعام لو، جن کے لیے دنیا میں تم ان اعمال کو بجا لاتے رہے۔ ہماری گفتگو کا تیسرا اور آخری نقطہ آج کے خطبہ جمعۃ المبارکہ کا اللہ کی توفیق سے کہ جب ہم نے اسباب کے بارے میں سنا، جب ہم نے چند احادیث کو سنا جن میں اس بدترین گناہ کی سنگینی، ہلاکت، ہولناکی کو بیان کیا گیا، تو اب ہم اس بیماری کا علاج کس طرح کریں؟ اور بات تو ساری علاج کی ہے۔ سننے سنانے کا مقصد یہ کہ اگر ہم میں یہ بیماری موجود ہے تو ہم آج یہاں اٹھنے سے پہلے اس سے اپنے دامن کو جھاڑ لیں۔ پہلا علاج یہ کہ ہم اللہ کے صحیح مقام و مرتبہ کو پہچانیں کہ وہ کون ہے، اور ہم اگر اس کے لیے عمل کریں گے تو ہمارے لیے کیا انعام اور کیا جزا ہے۔ دوسرا علاج یہ کہ اللہ نے اخلاص کے ساتھ نیکی کرنے کے لیے جن جن انعامات کا، جن کن فوائد ثمرات کا ذکر کیا ہے، انہیں ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں کہ اللہ کے لیے جو مخلص لوگ ہیں ان پر اللہ کیسی کرم فرمائیاں کرتے، انہیں کیسی نوازشات سے نوازتے اور اپنے احسانات سے انہیں زیر بار فرماتے ہیں۔ تیسرا علاج جو اس بدترین گناہ سے بچاؤ کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ ان لوگوں کی صحبت میں اٹھے بیٹھیں، ان سے تعلق کو برقرار رکھیں جو لوگ صحیح معنوں میں اللہ والے، پیسے کے لیے، سیاست کے لیے، چودراہٹ کے لیے، نمود و نمائش کے لیے جنہوں نے دین کو آڑ نہیں بنایا ہوا، صحیح معنوں میں اللہ والے، کتاب و سنت والے، ان کے سامنے ان کے ساتھ اپنی اٹھک بیٹھک رکھیں کہ صحبت کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ صحبت ایسی کہ اللہ کے فضل و کرم سے برے سے برا بندہ بھی اس کا اثر قبول کرتا، اور کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ چاہے تو اس صحبت کا رنگ نکھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو تیسرا علاج یہ کہ ہم اچھے ان مخلصین کی صحبت میں اٹھے بیٹھیں جنہیں اللہ نے اخلاص کی وافر دولت عطا فرمائی ہے۔ چوتھا علاج یہ اس بیماری سے بچنے کے لیے کہ ہم اپنے دل کی گہرائیوں میں اس بات کو بٹھا رکھیں، اس بات کا یقین رکھیں، اس بات کا اعتقاد رکھیں کہ ہم نے جو کچھ لینا ہے اپنے مالک سے لینا ہے، دنیا والوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ ہاں اللہ نے اسباب بنائے ہیں، دنیا میں وسائل بنائے ہیں، لیکن ان کے اپنے پلے کچھ نہیں۔ اگر دنیا میں کوئی ہماری مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیتے ہیں تو وہ کرتا ہے، اور اگر اللہ توفیق نہ دیں تو شیرخوار بچہ بلکتا رہتا ہے، ماں دودھ نہیں دیتی ہے، لیکن جب اللہ اسے توفیق دیتا ہے، اللہ اس کے دل میں بات ڈالتا ہے تو ماں اسے دودھ پلاتی ہے۔ چوتھا علاج یہ کہ میں آپ ہمیشہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ دنیا والوں کے ہاتھ میں کیا ہے، اور جب یہ بات ہمارے ذہن میں ٹھیک طریقے سے بیٹھ جائے گی، جاگزی ہو جائے گی، پیوست ہو جائے گی، تو پھر اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر کام اسی ذات باری تعالیٰ کے لیے ہوگا جنہوں نے ہمیں پیدا کیا، جن کے حکم سے موت آئے گی اور جن کے روبرو ہم سب نے قیامت کے دن پیش ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ کو اس ہولناک سنگین بیماری سے ہمیشہ محفوظ رکھے اور ہماری عبادات کو قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال و فراخ عطا فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح متقی اولاد عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ آنے والے مسائل مشکلات سے ہماری حفاظت فرما، جن آفات مشکلات بیماریوں میں ہم پھنسے ہیں ان سے ہمیں مکمل طور پر نجات عطا فرما، اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کے ہمدردوں کو غمخواروں کو سرفراز و سربلند فرما، ملک و ملت کے دشمنوں کو غداروں کو نیست و نابود فرما، اے اللہ تمام کائنات کے مظلوم و مقہور مسلمانوں کی نصرت و تائید فرما، ان پر ظلم و ستم کرنے والوں کو تمام دنیا کے لیے نمونہ عبرت بنا، اے اللہ ہماری تمام فریادوں کو التجاؤں کو قبول فرما، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.